علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا۔ ایک کیفیت جو ہے نا انسان کی بنتی ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کبھی فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی فرمائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کبھی فرمائے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی محبوب کے لیے فرمائے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے یا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآمنوا خیر لکم، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی محبوب کے لیے فرمائے انه لقول رسول کریم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، کبھی محبوب کے لیے فرمائے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله
التواب الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمارے مصطفیٰ حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، منصور بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، تہامی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، نور بھی ہے، حق بھی ہے، وکیل بھی ہے، برہان بھی ہے، نور بھی ہے۔ آقا آپ مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا نے اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سونے آپ کی عظمت اتنی، شان اتنی، اوصاف اتنے، کمالات اتنے، شانہ تیریاں میں کی دساں، کون بیان سناوے، کیڑا اتھے گن گن دسے، جتے گنتی بھی مک جاوے۔ آقا سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا کہوں، کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زروا جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ ممبر رسالت پر میرے محبوب نے فرمایا تھا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، یعنی خبردار سن لو، اس کا کوئی دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب اجمعین، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ آپ اصل ایمان، عین ایمان، روح ایمان، جان ایمان ہے۔ اللہ کی سرکار قدم شان ہے انسان ہی انسان
دون العرشادہ مہمان تو مکدی گئے مکادیوان میں مکدی گئی مکادیوان ساڈا دین جو تو اے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان بڑا نور کا صبح صیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقے نور کا آیا ہے تارا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشبو اعلی نور کا یہ مسمن برج وہ مشبو اعلی نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا بھیکلے سرکار سے لاجل کا سا نور کا بھیکلے سرکار سے لاجل کا سا نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا جو خدا کا نظارہ کروں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے تجلا تجھے جانے جانے تجلا مسافر سے یہ نفل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے آرام ذرا لے
کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، کیا صبح وطن شام غریب الوطنی گئے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، تیرے پس میں تنائی سے گئے بری، اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو عیب ہے. کسی کی اوصاف ہیں، صفتیں ہیں اس کے اندر، اتنی صفتیں بیان کرتے کرتے ختم ہو گئی. اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے کہ ختم ہو گئے اوصاف. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ حبیب ہیں اللہ کے کہ جن کے اوصاف ختم ہوتے ہی نہیں. تو یہ عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی ختم ہونے کے عیب سے بھی آپ کے اوصاف پاک ہیں. تیرے تو بس تنائی سے گئے بری، تیرے تو بس تنائی سے گئے بری، گہراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، گہراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، فرشت قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جگہ میں عیاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مگک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن میں ایسے محنت سے یہ امن و امان تمہارے لیے، نپونے ستا سمائے بندھا وہ سدرا اٹھا یہ عرش جھکا جھکا پہ سما نستجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے اس کے سبب برب پہ جگہ تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے جو غم وہ چاکر سیے، یہ سترے بتا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح کو سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق پھیری، کاغذ سے کاغذ تمہارے لیے، کاغذ سے کاغذ تمہارے لیے، سباب و چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دل ہو بھلے دیوا کے تلے ثنا میں پھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، گہراؤں
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کے گلے سب کچھ ان کے ثنا پاکی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن میں سخن اس پہ کر دیا، بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کر دی، بہت سارے مسائل کا حل کر دیا، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بہت 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 عظمتوں والا مانتے ہیں، بڑی شانوں والا مانتے ہیں، بڑے رتبے والا مانتے ہیں، آپ کو سرور بھی کہتے ہیں، آقا بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، جان تجلی بھی کہتے ہیں، کان مراد بھی کہتے ہیں، محبوب کو جو ہے وہ زلفوں والا، پیارے محبوب کو عظمتوں والا، محبوب کو شانوں والا، باغ خلیل کا گل زیبہ بھی کہتے ہیں، بہت بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، خدا نہیں کہتے۔ بعض لوگوں کو اصل میں محبوب اور معبود کا فرق سمجھ نہیں آیا، ہم محبوب کہتے ہیں نبی پاک کو، اور وہ سمجھے کہ شاید معبود کہہ رہے ہیں۔ ہم نبی پاک کو اللہ کا حبیب کہتے، محبوب کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا، اور بعض لفظ جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی کریم ہے، انہ لقول رسول کریم، رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود غنی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو یہی برا لگا نا کافروں کو کہ ان مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل فرماتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول پاک بھی غنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی وکیل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکیل ہے، آپ کے نام پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے، اور رسول پاک کے لیے فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع و بصیر بھی فرمایا انہ هو السمیع البصیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے، رسول پاک بھی اول و آخر ہے، اللہ تعالیٰ بھی باطن و ظاہر ہے، رسول پاک بھی باطن و ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حفیظ ہے، رسول پاک بھی حفیظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھیں گے آپ وہاں بھی شہید نظر آئے گا، رسول پاک کے بارے میں فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی حافظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں مؤمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات ہیں، جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی شان صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے یہ عطا نہیں کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بولا جائے گا تو اس میں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اب یہ پڑھا جائے گا جب اللہ بھی وکیل، رسول پاک بھی وکیل،
اللہ بھی حق، رسول پاک بھی حق، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے تو وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں آخر، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفائی میں کریم، وہ خدائی میں رؤوف و رحیم، یہ مصطفائی میں رؤوف و رحیم۔ بس اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت اختتام فرمایا اس کلام کا کہ ہم حضور علیہ السلام کو بہت شانوں والا مانتے ہیں، لیکن رضا نے اپنے سخن کا ختم کس پر کیا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ